بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی آیتوں میں بھی دیٹ از سورہ انعام آیت نمبر 99 to 102. ان آیتوں میں بھی انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں اور اس کی قدرت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھتے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو جسے نازل کیا آسمان سے بارش کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے، اس بارش کے پانی کے ذریعے نباتات ہر طرح کے، اور ہم نے نکالا اس کے ذریعے یہ جو ہے سرسبز جو کھیت ہے نا، یعنی کہ لہلہاتے کھیت، گرینری جو ہے، یہ ہم نکالتے ہیں اس میں سے تہ بتہ والی فصل، اور کھجور کی طرح کی فصل بھی ہم نکالتے ہیں جس کے گوشے اور گچھے جھکے جھکے ہوتے ہیں، اور باغات انگور، زیتون اور انار کی طرح کے پھل کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور خصوصیات میں مختلف بھی ہیں. غور کرو اس کے پھلدار درخت پر، غور کرو جب وہ پھلوں پر آئے، اور پھل کے پکنے کی کیفیت پر بھی غور کرو کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یعنی ایک چھوٹے سے پودے سے پھر بڑا سا پیڑ بناتے ہیں، اس پر فروٹس آتے ہیں، وہ کیسے پکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں ماننا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ڈیفینیٹلی اس میں بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. آیت نمبر 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور انسانوں نے بنایا اللہ کے لیے شریک، نعوذ باللہ، جناتوں کو، حالانکہ اللہ نے ہی تو ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے. اس کی ذات تو پاک ہے ان تمام عیوب سے، اور وہ بہت اعلیٰ ہے ان کے مشرکانہ بکواس سے. آیت نمبر 101. بدیع السماوات والارض
أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ذات ایسی ہے کہ وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیا ضرورت ہے اسے کسی اولاد کی، اور نہیں شان اس کی کہ ہو اس کا کوئی ساتھی، اور اسی نے تو پیدا کیا ہے ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 102، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو۔ یس ڈیفینیٹلی، دیکھیے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، حق یہ ہے کہ ہم صرف اسی عبادت کریں، اور وہی ہر شے کا وکیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کر کے نعوذ باللہ اس کو سنبھالنے کی اتھارٹی کسی اور کو دے دیے، نو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود چیزوں کو پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے اکیلے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے مزید اپنی جو ہے وہ قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ آیت نمبر 100 میں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے بارش۔ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں۔ دیکھیے کہ بارش کا بہت زیادہ تذکرہ جو ہے یہاں پہ قرآن میں کیا گیا ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی تو انسان تھا نہیں اس وقت، لیکن کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے دیکھیں کہ ایک بارش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ بارش ہم نے برسائی ہے، ہم آسمان سے اس کو اتارتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم ہی نکالتے ہیں اس کے ذریعے نباتات کل شیء، ہر طرح کی نباتات کو ہم ہی نکالتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اور ہم ہی نکالنے والے ہیں اس کے ذریعے گرینری۔ یہ جو سرسبز کھیت ہے، یہ جو گرینری ہے، یہ سب ہم ہی نکالتے ہیں۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم نکالتے ہیں اس میں اہبت دانے والی فصل۔ دیکھیے یہ چیزیں نا میں سمجھتی ہوں کہ کو گھر میں بیٹھ کے دیکھنے کو نہیں ملیں گی، ابھی آپ کو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنا ہے تو باہر نکلیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سیر کرنے کو منع نہیں کرتے، گھومنے پھرنے کو منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکم دے رہے قرآن میں، نکلو چلو پھرو، یہ جو ہے تم یہاں پر جو ہے وہ دیکھو میں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے۔ آج انسان گھومتا ہے پھرتا ہے، ورلڈ ٹور تک ہے تو اللہ کی بناوٹ سے لیسن نہیں لیتا ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ عبرت لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بس یوں ہی اپنے آپ کو گزار کے آ جاتا ہے، سیلفی لے کے آ جائے گا، گھوم پھر کے آ جائے گا، اوہ بڑا مزہ آیا بھائی، وہاں کیا ہوٹل بہت اچھا تھا، وہاں کی سروس بہت اچھی تھی، کھانا پینا بہت اچھا تھا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میرے قدرت پر غور و فکر کرو، اور یہاں پر دیکھیے کہ کھیتیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ پانی ہم برساتے ہیں۔ بہت حیرت ہوتی ہے اور واقعی اللہ پہ محبت آتی ہے بہت۔ ایک پانی جس کا ایسا کوئی رنگ نہیں ہے، وہی زمین میں جانے کے بعد جب وہ مٹی میں پانی ملتا ہے، وہ بیج پھوٹتی ہے، اس سے جو کھیتی نکلتی ہے، اس سے جو فروٹس نکلتے ہیں، سب کے رنگ الگ الگ الگ۔ یہ ہے اصل میں اللہ کی وحدانیت کی نشانی۔ دیکھیے انسان اگر جو ہے اللہ کی قدرت پر تھوڑا سا غور و فکر کر لینا تو یقین کریے اللہ کی معرفت اس کو مل جائے گی، اللہ کی محبت اس کو مل جائے گی۔ آج انسان یوں ہی گزر جاتا ہے، درخت کے نیچے سے گزر رہا ہے، پہاڑ کے اوپر سے یوں گزر رہا ہے، ہاں ہوائی
रहा है, एक एक चीज। यकीन करिए कि आयतों को समझने के बाद अब आप कहीं जाएंगे, निकलेंगे, आपको अल्लाह सुब्हान ताला मौका देंगे कि आप कहीं घूमने फिरने जाए या आपकी आउटिंग हो, ये सारी आयतें ऐसे नजरों के सामने गुजरती रहती है। सारी आयतें याद आती है, अल्लाह ये जो तेरी किताब में तूने ली, तूने अपनी आंखों से दिखाया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से तो जब से ये सफ़र मैंने शुरू किया, जब से तो बहुत सफ़र किया, कहाँ कहाँ का सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों के बारे में किताब में लिखा है, दरख्तों के बारे में किताब में लिखा है, एक एक चीज़ पर गौर फिक्र और अल्लाह की मोहब्बत आती है दिल में। अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं कि इस पानी से हमने देखे हरे हरे और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फसलें निकाली है, और खजूर की तरह के फल जिसके गोशे और गुच्छे झुके हुए होते हैं, और बागात अंगूर के निकाले, जैतून के निकाले, अनार। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये अनार किस तरह जो है वो किस तरीके का फल है, तुम गौर नहीं करते हो, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किसमें, अपनी क्वालिटी में। हम्म? ये एक दूसरे से मिलते हैं और वगैरह मुतशाबी भी हैं, और ये अपनी खुसूसियात के एतबार से डिफरेंट है। दिखने में तो सब एक जैसे, क्वालिटी सबकी डिफरेंट है, लेकिन दिखने में देखिए आप कि जैतून या जामुन आप ले लें तो दिखने में एक जैसे ही लगेगा आपको। काला अंगूर ले ले, जामुन ले ले, दूर से देखे तो समझ नहीं आता है भाई अंगूर रखा है या जामुन रखा है वहां पर, या फिर वो जैतून रखा हुआ है, नहीं पता चलता है। जब आप उसको खाएंगी, टेस्ट करेंगी, और उसके बाद आपको लगे ओहो ये तो जामुन है, ये जैतून है, या फिर ये काला अंगूर है, देखिए कितनी सिमिलैरिटी लगती है ना। एक देखिए कभी कभी हम ग्रीन टोमेटो को देखे तो ऐसा लगेगा कि अमरूद रखा हुआ है, अमरूद को ले तो ऐसा लगता है कि दूसरा कोई फल रखा हुआ है। यानी ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं दिखने में तो तुम्हें लगेगा, लेकिन अपनी क्वालिटी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक, खुसूसियात के एतबार से ये बहुत मुख्तलिफ है। कुछ जो है वो मिलते जुलते एक दूसरे से, और कुछ नहीं भी मिलते जुलते हैं। सोचिए, अंगूर को सोचिए, अनार को सोचिए कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो अनार की जो सेटिंग होती है, उसको जब हम तोड़ते हैं, काटते हैं, फाड़ते हैं, उसको जब देखिए एक बार निकल गया तो आप सेट कर पाएंगे उसको, बिल्कुल। क्या उसका हेक्सागोन, उसकी जो शेप होती है, कैसे कैसे उसके शेप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अजीब अजीब से, वो एक के अंदर एक कैसा सेट किया हुआ रहता है। हमारा हाल क्या है, ओ भाई लाओ, बड़ी भूख लगी, काटो छीलो खाओ, कौन गौर फिक्र करे, खा लिया, वो बड़ा मजा आया, पेट भर गया, बस हो गया, नहीं। चल ठीक है, अब तक ये आदतें हुआ करती थी, लेकिन अब आप यकीन करिए हाथ में लेने के बाद एक दफा तो जरूर उसको देखेंगे, अल्लाह इसका जिक्र तूने कुरान में किया है, ये नियामत तू मुझे खिला रहा है, और खाने के बाद दिल से क्या शुक्र निकलता है। अनार के दाने, एक एक दाने में कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने जूस को फिल कर दिया है। अरे चलो अनार के दाने तो थोड़े बड़े भी होते हैं, लीमू, संतरे, मौसम्बी, उसका एक कतरे में अल्लाह सुब्हान ताला ने जूस से उसको फिल कर दिया है। सो कर सकती है ये पावर सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के, कि कैसा उसको जूसी बनाया है। एक एक रेशा आप ले ले उसका, और कितना वो जो है रस से भरा हुआ पड़ा है पूरा। सुभान अल्लाह, ये चीजें असल में गौर फिक्र करने की है। देखिए कि रमजान के महीने में किस कदर अल्लाह सुब्हान ताला नियामतें खिलाते हैं। ज्यादातर फूड्स हमारे पास जो है उन दिनों में आते हैं, और गौर फिक्र किया करो। ये गौर फिक्र असल में क्यों, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को यकीन है कि अल्लाह सुब्हान ताला है। आज बंदों को यकीन दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह सुब्हान ताला एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये सब करने वाली जात अल्लाह सुब्हान ताला की। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बोलते हैं, देखा, उन्ज़ुरु इला समरिही इज़ा अस्मरा व यनइही, गौर करो। किस पर गौर करो भाई, उसके फलदार दरख्त पर गौर करो, उस ट्री पर, उस पौधे पर, उस दरख्त पर गौर करो जिस पर ये आते हैं फ्रूट्स। और जब वो फलों पर आए और फल के पकने के ऊपर गौर करो, किस तरीके से एक बीज तुमने जो है जमीन में डाला, अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको कॉम्पल किया, स्प्राउटेड हुआ, देन छोटा सा पौधा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा 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 होते होते एक फलदार दरख्त बन गया वो। अल्लाह ताला बोलते गौर किया करो। आज सारी गौर और फिक्र किस पे होती है इंसान की,
کہاں سے خریدے، کیسے خریدے، کب کھائے، کیسے کھائیں، جوس بنائے، آئس کریم بنائے، کیا نہ بنائے، چاٹ بنا لے، کیا بنائے. دیکھیے کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی منع کر رہے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ غور و فکر کے ساتھ آپ کھائیں. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں. دیکھیے آگے بات وہیں پر، یس ڈیفینیٹلی لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ غور و فکر کی نعمت، غور و فکر کی صلاحیت صرف اور صرف ایمان سے بھرے بندے کو ملتی ہے. جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی غور و فکر کرتا ہے، یوں ہی اپنی نظروں سے گزار نہیں دیتا اس کو. بس ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اسی بات پہ چیک کر لیں کہ واقعی میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور و فکر کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. اب چلیے بالکل ہم شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بیج، یہ گٹھلی پھاڑنے والا میں ہوں. میں ہی زندگی سے موت، موت سے زندگی دیتا ہوں. میں ہی جو ہے وہ دن رات کو نکالتا ہوں. سورج اور چاند یہ میرے حکم سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ چل رہے ہیں. اللہ ہی نے ہی جو ہے وہ ستاروں کو بنایا ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دے کر کہ کس طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ بارش کا پانی آسمان سے گرتا ہے اور یہ ساری جو ہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، پیڑ ہو، پودے ہیں، یہ سارے سیراب ہوتے ہیں اللہ کے ایک برسائے ہوئے پانی سے. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر بڑائی آ رہی ہے دل میں تو ٹھیک ہے، لیکن چلیے انسان کی ناشکری کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ذالکم، یہ سب کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. لیکن انسانوں نے تو اللہ کا شریک جنوں کو بنا لیا، جناتوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. تو بھائی بتاؤ، جو مخلوق ہے تو مخلوق کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، تو اللہ کی ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی جو ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی ہے. بھائی تم بھی انسان، میں بھی انسان، ایک انسان دوسرے انسان کا نعوذ باللہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کو پوچھ سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کی عبادت کر سکتا ہے؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ ہے اصل میں بات، بغیر علم کے انسان کچھ بھی کرتے رہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جنوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں کہتے تھے یہ لوگ، مشرک لوگ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. بیٹا تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، بیٹیاں تو خیر وہ فرشتوں کو کہتے تھے. یعنی پوری فیملی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کی پوری فیملی تیار کر دی مشرکوں نے. اور بڑے افسوس کی بات ہے آج اکثریت مسلمان کی ایسے بے تکی باتیں کرتی ہے. ایسا تو نہیں کرتی ہے لیکن دوسری بہت بے تکی باتیں کرتی ہے. آپ میں سے میں کہوں گی آپ کو کہ جو لوگ یعنی کہ صحیح کتاب اور سنت کو چھوڑ کے یہ بیکار چیزوں میں جو پڑے رہتے ہیں نا، پیری مریدی، پھر ولیوں کو پوجنا، ولیوں کو جا کے جو ہے وہ ان کو کچھ ماننا، یا پھر یہ سمجھنا کہ ان کو کچھ پاور ہے، آل دس نا. تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو ہے وہ کچھ مخصوص دنوں میں عروس کے نام پہ کچھ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں. یقین کریے کہ اس کی تحقیق جب میں نے کی اور جب یہ چیز میں نے اپنے علم میں لی، مجھے اتنا گھن آتا ہے نا اس ورڈ کو سن کے کہ عروس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہسٹری اتنی گندی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی. ان لوگوں کا ماننا عروس ہے کہ عروسہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دلہن کو کہا جاتا ہے. اوکے، برائڈ کو کہا جاتا ہے، دلہن کو کہا جاتا ہے. اب ان لوگوں کا نعوذ باللہ ایسا ماننا ہے کہ وہ یہ مر کے چلے گئے، استغفر اللہ، کی ان کی شادیاں اللہ سے ہو گئی، یا اس طریقے کی باتیں جو ہے نا ایسے ایسے گھڑی ہوئی، اس لیے عروسہ سے ان لوگوں نے عروس نکالا.
کہ بھائی ہم جو ہے ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، یہ اللہ سے جا ملے اور ایسا ایسا کرتے ہیں اس طریقے کی. اس کی ہسٹری میں جا کے تو مجھے تو گھن آنے لگی کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے. ویسے بھی جتنے بھی یقین کریے ہم جتنے بھی مشرکانہ کام ہے نا، مجھے اندر سے عجیب سی نا گھن آتی ہے سارے کاموں کو دیکھ کر. لوگوں سے مجھے کچھ نہیں، لیکن ان کے اعمال سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت یا پھر عجیب میں ایک دل میں گھبراہٹ کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کہاں یہ پھرے جا رہے ہیں. اور اس وقت دیکھیے کہ جب آپ ایسا کوئی ماحول اپنی طرف دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو فوراً دعا پڑھ لیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھنا. یہ تیرے بندے کہاں پھرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کرو. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، آیت نمبر 101 کا اگلا حصہ جو ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ان تمام عیبوں سے، کہ نعوذ باللہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کی کوئی بیٹی ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، بہت بلند اور بالا ہے. اور ان کی یہ بکواس جو ہے، ان کی یہ مشرکانہ باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت ہی پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں، جو لوگ نعوذ باللہ اللہ پر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو پاور دیا ہے، کسی کو اختیار ہے یا کچھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اسی کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لو میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں. 102 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے بدیع السماوات والارض، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ جس نے وجود میں لایا آسمانوں اور زمین کو. اب دیکھیے بدیع، کسی چیز کی ابتدا کرنا، اسی سے بدعت بھی نکلا ہے، یعنی کہ دین کا نام لے کے کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا. یعنی دیر از نو سیمپل، کوئی سیمپل آپ کے پاس نہیں، کوئی ڈائی آپ کے پاس نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو وداؤٹ اینی سیمپل پیدا کیا. تو سوچئے وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے. اَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ. تو ایک بات بتاؤ، کیا ضرورت ہے اسے اولاد کی؟ کیسے ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد؟ ارے جس رب نے زمین آسمان بنا دیا، بھائی اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اولاد تو کمزوری انسان کی ہے. انسان کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے بھائی، کہ یہ جو ہے مجھے بڑا ہوئے گا تو مجھے کما کے دے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یا میرے کام کاج میں ہاتھ بڑھائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ضرورت نہیں کسی اولاد کی. یہ انسان کی بے بسی، انسان کی کمزوری ہے یہ. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. تو بھائی جس کو اولاد کی ضرورت نہیں تو اس کو بیوی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اس کی شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ہو، اس کی کوئی بیوی ہو. استغفر اللہ. اللہ کی شان میں ایسی باتیں انسان کرتا ہے، اس کو خوف نہیں آتا ہے ایسی باتیں کرنے کو. دیکھیے شرک انسان کے دل میں آتا ہے نا، تو وہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قدر انسان کے دل سے جاتے رہتی ہے. جو ہی اللہ کی قدر انسان کے دل سے گئی، آہستہ 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 سارے اعمال بھی ختم، اس کے شرک کی طرف چلے جانا. پھر نعوذ باللہ دین میں وہ کام بھی کرنا جس کی پرمیشن اللہ نے نہیں دی ہے، اس کے رسول نے نہیں کیا ہے. پھر وہ پرواہ نہیں کرتا اصل میں. کیوں؟ کیونکہ بھائی دیکھیے کہ اس کو احساس بھی تو ہونا چاہیے میں کچھ غلط کر رہا ہوں. دین کے نام پہ کام کر رہا ہے تو کیا کا احساس ہے اس کو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ. یس، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو. ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور جس رب نے پیدا کیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہی ہر چیز کا جانکار ہے. دیکھیے جس نے پیدا کیا اسی کو پتا ہوگا نا. جس کمپنی نے مشین بنائی ہے اس کمپنی کو تو اس کی مشین کی پوری ہسٹری پتا ہوتی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، دنیا والوں کو بنایا، انسان چرند پرندے یہ سارے سسٹم اللہ نے بنایا ہے. تو نعوذ باللہ کیا رب تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اور انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا مانتا ہے کہ رب تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ شریک ٹھہراتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، ذالکم اللہ ربکم، یہ سب کرنے والی ذات تمہارا رب ہے. اور سن لو اس کے بارے میں، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی معبود نہیں ہے اس کے سوا. دیکھیے یہاں پہ لا آ گیا نا، یہ اتنی سختی سے نفی کی جاتی ہے نا.
جب کوئی اسم ہے، کوئی ناؤن ہے، اس کے شروع میں ایسا لا آ جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ تاکید سے اس چیز کی نفی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور کیسا ہے وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ تو کیا کرے بھائی، جب اتنی بڑائی ہم نے اللہ کی سن لی، حکم مل رہا ہے انسان کو فَاعْبُدُوهُ، پھر صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں بھائی، کیوں کرے؟ کیونکہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبادت کی جو ہے پورا حقدار وہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، بلکہ بندگی کسی اور کی نہ کی جائے۔ جس کے ہم بندے ہیں، بندگی بھی اسی کی کریں، اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا جو ہے وکیل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چلانے کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا، بلکہ اس نے بنایا ہے اور وہی اکیلا کافی ہے۔ وہی جو ہے کارساز، وہی وکیل، اپنی پوری خلقت کو، پورے یونیورسل کو چلانے کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا یہاں پر ثبوت دے دیا۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 103 تک ہمارا ہو گیا۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔